بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بچوں کو سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ایک شخص جس کا نام ابرہہ تھا، یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مخمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کے چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکر لگتی، اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ وہ راستے میں مرے اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ یہ واقعہ پیارے نبی کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ اس سورت میں واقعے کا تذکرہ فرما کر پیارے نبی کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ اس سورت کی پہلی آیت أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہ دیکھا
کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو فرما رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دوسری آیت کا ترجمہ، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کر کے پیارے نبی کو یہ تسلی دی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ یہاں ہماری صورت آج کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو اس صورت سے سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو یہ سمجھا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور ہمیں ہر خوشی میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہماری مدد کے لیے وہی اللہ کافی ہے۔